اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری رب زدنی علما۔ السلام علیکم، میں عثمان امجد خان پروگرام کو ساتھ الحق کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ آج ہم پارہ نمبر 21 اور 22 سے مختصر تشریح بیان کریں گے۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی چینل کو جوائن کریں اور اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈالیں۔ ان دونوں پاروں میں مجموعی طور پہ جن صورتوں کا ذکر آیا ہے ان کی متعلق ہم تھوڑی سی مختصر بات پہلے بیان کرتے ہیں، اس کے بعد ان کے مختصر پوائنٹ کو ڈسکس کیا جائے گا۔ سب سے پہلے سورۃ الروم کا ذکر ہے۔ ہجرت مدینہ سے قبل اکثر رومی اور ایرانی اہل فارس کی آپس میں جنگ رہتی تھی۔ مسلمانوں کے جذبات رومیوں کے ساتھ تھے کیونکہ وہ اہل کتاب تھے، اور مشرکین مکہ کے جذبات ایرانیوں کے ساتھ تھے کیونکہ وہ آتش پرست لوگ تھے۔ ایرانیوں کو رومیوں پر غلبہ حاصل ہوا تو مکہ کے مشرکین نے صرف خوشیاں منائیں اور مسلمانوں کو طعنہ دیا۔ اس صورت میں یہ پیشگوئی کر دی گئی تھی کہ چند سالوں بعد رومی ایرانیوں پر غالب آ جائیں گے اور مسلمان بھی ایک بڑی خوشی سے ہمکنار ہوں گے، اس لیے اس کا نام سورہ روم رکھا گیا۔ یاد رکھیں قرآن کی پیشن گوئی 2 ہجری میں اس وقت پوری ہوئی جب رومیہ نے ایرانیوں کو شکست دی، اور انہی دنوں مسلمان فتح بدر کی بھی خوشیاں منا رہے تھے۔ اس میں سورہ لقمان کا ذکر ہے۔ اس صورت میں حضرت لقمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے جو بہت بڑے حکیم اور دانا آدمی تھے۔ اس صورت میں ان کے اپنے بیٹے کے نام قیمتی نصیحت کا تذکرہ ہے، اسی بنا پہ سورت کو سورہ لقمان کا نام دیا گیا ہے۔ سورۃ السجدہ، اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کامل کا تذکرہ ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ اس کی ذات پر صحیح معنی میں وہی ایمان لانے والے ہیں جو معجزے کو دیکھ کر سجدے میں گر پڑیں، اسی لیے اس صورت کا نام سورۃ سجدہ رکھا گیا ہے۔ سورۃ الاحزاب حزب کی جمع ہے۔ ہجرت کے 5ویں سال پورے عرب کو یہود اور مشرکین نے مل کر مسلمانوں پر یلغار کر دی، کئی دن تک محاصرہ کیا، آخرکار ناکام حالت میں واپس چلے گئے، اسی مناسبت سے صورت کا نام رکھا گیا ہے۔ سورہ سبا، کسی زمانے میں یمن میں ایک قوم آباد تھی جس کا نام سبا تھا۔ انہوں نے اپنی وادیوں کا پانی ایک ڈیم کی صورت میں جمع کیا ہوا تھا اور سال بھر اپنی زمینوں کو سیراب کرتے تھے۔ اس وجہ سے انتہائی فروانی تھی ان کے پاس، مال و دولت، خوراک اور غلے کی اور ہر چیز کی۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی بغاوت کی وجہ سے وہ ڈیم ٹوٹ گیا اور پوری قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ اس واقعے کی وجہ سے اس صورت کا نام سورہ سبا رکھا گیا۔ سورہ فاطر، فاطر کا مطلب بغیر کسی نمونے کے تخلیق کرنے والا۔ اس صورت کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ فاطر السماوات والارض سے ہوا، جس میں اللہ تعالیٰ کی صفت فاطر ہے، اسی بنا پہ صورت کا نام فاطر رکھا گیا۔ اس میں چند فرشتوں کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم پر ہمہ وقت تیار رہتے ہیں، اسی وجہ سے اس کو سورۃ الملائکہ بھی کہا جاتا ہے۔ اب چلتے ہیں ان کے چند مختلف پوائنٹس کی طرف۔ ان میں نماز تاثیر رکھتی ہے، برائی اور بے حیائیوں سے روکتی ہے، اللہ کے تعلق کو بڑھانے کا سبب بنتی ہے اور برائیوں کو چھوڑنے میں آسانی پیدا کرتی ہے۔ نہ لکھنا نہ پڑھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، آپ کا قرآن جیسی کتاب پیش کرنا معاذ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ صبر و توکل، ناگوار بات پر صبر و رزق کے بارے میں توکل کرنے والے کام جنتیوں کے ہیں۔ جہاد، اللہ کی اطاعت کرنا، دین سیکھنا سکھانا، قتال کرنا جہاد ہے، ایسے کرنے والوں کو راہ راست ملتی ہے۔ مومن و کافر، مومن جنت میں خوش و خرم رہیں گے جبکہ کافر عذاب میں حاضر کیے جائیں گے۔ نکاح کا مقصد باہم ایک دوسرے سے سکون حاصل کرنا، محبت اور رحمت کا ذریعہ ہے۔ دین قیم، یکسو ہو کر فطرت پر مبنی دین کی طرف رخ کر لو، یہی دین قیم ہے۔ دین میں بگاڑ پیدا کرنے والوں کے پیچھے نہ چلو، اللہ کی تخلیق میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی، بلا آخر انسان اپنی فطرت کی طرف لوٹایا جائے گا۔ خرچ کرنا، اللہ کے دیدار کے لیے رشتہ دار، مساکین اور مسافروں پر خرچ کرو۔ انسان کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے، جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو کچھ لوگ پڑھ کر واپس اپنے ایمان کی طرف آ جاتے ہیں۔ ابر رحمت، انسان گرمی کی وجہ سے مایوس ہونے لگتا ہے، اللہ ابر رحمت برسا کر ٹھنڈک پہنچاتے ہیں۔ ہر طرح کی مثال، لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہر طرح کی مثالیں قرآن مجید میں بیان کی گئی ہیں، مگر نہ ماننے والے نہیں مانتے۔ گانا بجانا، قصے کہانیاں، خوشی کے وقت، مصیبت کے وقت غم و غصہ کرنا کے متعلق بتایا گیا کہ ان کو منع کیا گیا ان چیزوں کو۔ حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحت کا ذکر کیا گیا، شرک نہیں کرنا، والدین سے حسن سلوک، رائے کے برابر عمل بھی سامنے لایا جائے گا، نماز قائم کرنا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، مصیبت پر صبر، تواضع اختیار کرنا، چال اور آواز میں اعتدال رکھنا۔ آخرت کا دن، جب کوئی کسی کے کام نہ آئے گا، دنیا کے دھوکے سے بچ کر آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ معاملات کی تدبیر اللہ ہی کرتا ہے اور وہی جانتا ہے کب کون سا فیصلہ نافذ عمل کرنا ہے۔
دو دل، ایک جسم میں دو دل نہیں ہوتے، اسی طرح بیوی ماں نہیں، نہ لے پالک حقیقی بیٹا ہوتا ہے۔ اللہ کا ذکر بڑی نیکی ہے، زبان کے ساتھ دل بھی اللہ کی یاد سے معطر ہونا چاہیے۔ ڈھانپ لینے والا عذاب، اوپر نیچے سے عذاب ڈھانپ لے گا اور رسوائی اذیت میں تکلیف کی انتہا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سے معاف فرمائے۔ آخرت کا گھر ہمیشہ رہنے والا گھر ہے، جہاں بیماری، موت، بڑھاپا، تنگی نہ ہوگی۔ اللہ کی مدد، ایک شخص پر مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی طرف سے جلد ہی فتح کی خوشخبری ملے گی۔ تسبیح و تمہید کا اس میں ذکر ہے، صبح شام اللہ کی تسبیح و تمہید بیان کرنی چاہیے۔ زبانیں اور رنگ اللہ کی نشانی ہے، مختلف رنگ و نسل کے انسان مختلف زبانوں میں اپنا مدعا بیان کرتے ہیں۔ سود اور زکوٰۃ، سود کے ذریعے ہونے والا اضافہ اللہ کے نزدیک کوئی اضافہ نہیں، اصل اضافہ زکوٰۃ دینے سے حاصل ہوتا ہے۔ مومن کی مدد، اللہ مجرموں کو تباہ کر کے مومنوں کی مدد کرتا ہے۔ اللہ ہی ہے جو انسان کو کمزوری کے بعد قوت دیتا ہے، پھر قوت کے بعد پھر کمزور اور بوڑھا کر دیتا ہے۔ صبر، اللہ کا وعدہ صبر کے ساتھ پورا ہوگا، فتنوں میں صبر کا اجر 50 گنا زیادہ ہوگا۔ حکمت، خیر کثیر ہے جس کی وجہ سے انسان صحیح فیصلے کرتا ہے، حکمت کی پہچان شکر کرنا ہے۔ عالم الغیب، قیامت کا علم، بارش کا وقت، رحم مادر کی حقیقت، کل کیا ہونے والا ہے، موت کہاں آنی ہے، ان سب باتوں کو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی جانتی ہے۔ آنکھوں کی ٹھنڈک، نیک اعمال کرنے والوں کی آنکھیں ایسی جنت سے ٹھنڈی کی جائیں گی کہ جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہوگی، نہ کسی کان نے سنی ہوں گی۔ ازواج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب، دنیا چاہیے یا آخرت؟ دنیا چاہتے ہو تو اللہ کے رسول سے جدائی، آخرت چاہتے ہو تو دگنا اجر ملے گا۔ پارہ نمبر 22 کی طرف چلتے ہیں۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کے متعلق کہا گیا ہے، ازواج مطہرات کے متعلق کہ وہ عام نہیں، وہ رہنمائے خواتین کے لیے، ضرورت کے وقت معروف بات کریں، اظہار زینت کے ساتھ باہر نہ نکلیں، نماز قائم کریں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں۔ اس میں پڑھنے لکھنے کے متعلق ان کو حکم دیا گیا ہے کہ حکمت اور کتاب اللہ کی باتیں سیکھو سکھاؤ۔ مسلمان مومن کے متعلق بات کی گئی ہے کہ فرما بردار، سچے، ثابت، صدقہ دینے والے، روزے رکھنے والے اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ کا ذکر نہ کرنے والوں کے متعلق وہی سنائی گئی ہوئی ہے اور بتایا گیا ہے جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کثرت وہی سبقت لے جانے والے ہیں، مرد اور عورت۔ لے پالک کے متعلق اس میں بیان کیا گیا ہے کہ حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہوتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے متعلق بتایا گیا کہ کس کی یہ تمام حکمت کے تحت اللہ کے ہوئے، جس پہ کسی کو کسی قسم کا اعتراض کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ اسی میں خواتین کے پردے کے متعلق بھی معاملہ اٹھایا گیا ہے کہ پردہ عورت کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ سیدھی اور درست بات کرو، فلاح پاؤ گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و السلام بھیجو، شکر گزاری کرو۔ حضرت سلمان علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل ملا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اسی طرح اس میں بتایا گیا کہ اللہ کی تخلیق، اللہ اپنی مرضی سے تخلیق کرتا ہے، جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی 600 سے زیادہ پر ہے۔ مختلف پانیوں کا ایک یکجا ہونا، پھل پہاڑ، انسان و مویشی پیدا کیا انسانوں کے لیے۔ نفس پر ظلم کرنے والے، درمیانی راہ چلنے والے، نیکیوں میں ثبت کرنے والے لوگ فلاح لے جاتے ہیں۔ دعوت کے آداب، بلائے تو جاؤ، دعوت ختم ہوتے ہی رخصت ہو جاؤ، غیر ضروری نہ بیٹھے رہو۔ یہ دعوت کے متعلق اس میں بتایا گیا ہے۔ دین امانت ہے، جس میں کوتاہی، منافقت، مشرک کو عذاب ملے گا اور ادائیگی پر مومن کو بخشش ملے گی۔ رزق کشادگی اللہ کے اختیار میں ہے، جسے چاہتا ہے رزق زیادہ دے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے رزق کم کر دیتا ہے، تمام چیزیں اللہ کے اختیار میں ہیں۔ رحمت کی کنجیاں اللہ کے پاس ہیں، کوئی روکنے والا نہیں، اس لیے ہر غم میں اسے پکارو۔ یعنی جو چیز اللہ تعالیٰ دینا چاہتے ہیں اس سے کوئی روک نہیں سکتا، اور جو چیز اللہ چھین لیں یا لینا چاہیں تو اس کو ساری دنیا کے لوگ بھی مل کے اگر پکڑ لیں تو ہم سے اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا سکتا ہے۔ گناہوں پر اپنے غلط کام کو اچھا سمجھنا بہت بڑی گمراہی ہے، یعنی گناہوں پہ بندے کو لائٹ لینا یا آسان سمجھنا بہت بڑی گمراہی کا شکار لوگ انسان ہوتا ہے۔ اللہ سے ڈرتے رہو، حامل قرآن، رونے والا، غمگین رہنے والا، سمجھ بو والا اور شور شرابہ نہ کرنے والے بنو۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ دنیا میں کیے ہوئے کاموں اور پیچھے چھوڑ دینے والے آثار پر مشتمل ہوگا، خواہ وہ اچھے ہوں برے، اس کا حساب دیا جائے گا۔ یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی، سمجھنے کی، سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے کے لیے، خواہ وہ چھوٹا ہو بڑا ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر نیکی کا اجر اس کی نیت کے مطابق دیتے ہیں۔ کئی دفعہ بڑے سے بڑا بھی ہم جس کام کو سمجھتے ہیں کہ نیک کام کیا ہے، اس کا ہمیں اللہ تعالیٰ اجر سے محروم کر دے گا، اور کئی دفعہ چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی
اس کو اللہ کئی گنا زیادہ اجر ہمیں دے دیتا ہے۔ سب چیز ہماری نیت پہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ نیک کاموں میں حصہ ڈالنا چاہیے، خواہ ایک آیت ہو، ایک بات ہو، ایک حدیث ہو، کسی بھی بات کو صدقہ کے طور پہ آگے پھیلانا بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ اللہ تعالی ہمارا نیکی کے کاموں میں ہماری مدد فرمائے، استقامت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔